السلام علیکم دوستوں، میں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں جو چیپٹر ہم اس کا دوسری جلد ہے، اور اس میں جو چیپٹر ہے وہ ہے کتاب البیوع، جو ہے ممنوع بیوع یا تجارت کا بیان۔ تو اس سلسلے میں جو احادیث ہیں، پہلی حدیث ہے حدیث نمبر 2834 ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاہبنا سے منع فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے باغ کا پھل اگر کھجور ہو تو معلوم شدہ مقدار خشک کھجور کے ساتھ، اگر انگور ہو تو اسے منقی کے ساتھ ناپ کر، اور مسلم میں ہے اگر کھیتی ہو تو اسے اناج کے ساتھ ناپ کر بیچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب صورتوں سے منع فرمایا۔ حدیث اور بخاری اور مسلم میں اور صحیحین کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذابنہ سے منع فرمایا، اور مذابنہ یہ ہے کہ کھجوروں کے درخت پر لگے ہوئے پھل کو خشک کھجوروں کے ساتھ مقررہ پیمانے سے بیچنا، اور یوں کہے کہ اگر زیادہ ہو تو میرا اور اگر کم ہو تو میں دوں گا۔ حدیث نمبر 2835 جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ، معاقلہ اور مذابنہ سے منع فرمایا۔ معاقلہ یہ ہے کہ آدمی 100 فرق وزن کا پیمانہ گندم کے بدلے میں کھیتی فروخت کر دے۔ مذابنہ یہ ہے کہ وہ 100 فرق کھجور کے بدلے میں کھجوروں کو درختوں پر فروخت کر دے، اور مخابرہ یہ ہے کہ زمین کو تہائی یا چوتھائی حصے پر کاشت کرنے کو دیا جائے۔ حدیث نمبر 2836 جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاقلہ، مذابنہ اور مخابرہ باغ کو کئی سال کے لیے ٹھیکے پر دینے اور استثناء سے منع کیا ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگانے کی اجازت فرمائی۔ حدیث نمبر 2837 سال بن ابی حسمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک کھجور کے بدلے تازہ کھجور بیچنے سے منع فرمایا، البتہ آپ نے اندازہ لگانے کی اجازت دی، اور وہ یہ ہے کہ اس کو اندازے سے خشک کھجوروں کے عوض بیچ دیا جائے تاکہ اس کے مالک تازہ کھجوریں کھا سکیں۔ حدیث نمبر 2838 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق یا اس سے کم خشک کھجور کے اندازہ سے تازہ کھجوروں کو بیچنے کی اجازت فرمائی۔ داؤد بن حسین راوی کو 5 یا 5 سے کم میں شک ہوا۔ حدیث نمبر 2839 عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے بیج سے منع فرمایا تاکہ ان کی صلاحیت زہر ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائع اور مشتری دونوں کو منع فرمایا۔ بخاری و مسلم اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی بیج سے منع فرمایا تاکہ وہ سرخ ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبل بالیوں کے بیج سے منع فرمایا تاکہ وہ سفید ہو جائیں اور آفت سے بچ جائیں۔ حدیث نمبر 2840 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھلوں کی بیج سے منع فرمایا حتیٰ کہ ظہو پختہ ہو جائیں۔ عرض کیا کہ ظہو سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو جائیں، اور فرمایا مجھے بتاؤ اگر اللہ پھل روک لے تو پھر تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کا مال کس چیز کے عوض حاصل کرے گا؟ حدیث نمبر 2841 جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سالوں کے بیج سے منع فرمایا اور آفت سے ہونے والے نقصان کو منع کرنے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 2842 جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو پھل فروخت کرو اور پھر اس پر کوئی آفت آ جائے تو تمہارے لیے اس سے کچھ لینا حلال نہیں، تم اپنے بھائی کا مال ناحق کسی چیز کے بدلے حاصل کرو گے۔ حدیث نمبر 2843 ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ لوگ بازار کے بلائی حصے سے اناج خریدتے اور اسے وہیں فروخت کر دیا کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی جگہ فروخت کرنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ اسے منتقل کریں۔ ابو داؤد میں اسے صحیحین میں نہیں پایا۔ حدیث نمبر 2844 عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غلہ خرید لے تو وہ اسے قبضہ میں لینے سے پہلے فروخت نہ کرے۔ حدیث نمبر 2845 اور ابن عباس کی روایت میں حتیٰ کہ وہ اسے ناپ لے۔ حدیث نمبر 2846 ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رہی وہ چیز جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اسے فروخت نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس پر قبضہ کر لیا جائے تو وہ اناج ہے، اور ابن عباس نے فرمایا جب کہ میرا ہر چیز کے بارے میں یہی خیال ہے۔ حدیث نمبر 2847 ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی کے لیے تجارتی قافلے کو شہر سے باہر جا کر نہ ملو، کوئی کسی کی بی پر بی نہ کرے، بلا ارادہ خرید، محض قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ دو، کوئی شہری اور دیہاتی کے لیے کوئی مال فروخت نہ کرے، اونٹنی اور بکری کا دودھ نہ روکو، اگر کوئی ایسا جانور خرید لیتا ہے تو وہ دودھ ہونے کے بعد اسے دونوں اختیار حاصل ہیں، اگر وہ اس پر راضی ہو تو اسے رکھ لے اور اگر راضی نہ ہو تو اسے واپس کر دے،
اور 1 سا کھجور بھی اس کے ساتھ دے۔ بخاری مسلم۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جو شخص ایسی بکری خریدے جس کا دودھ روکا گیا ہو تو اسے 3 دن تک اختیار ہے، اگر وہ اسے واپس کرے تو اس کے ساتھ 1 سا کھانے کا بھی واپس کرے لیکن وہ گندم نہ ہو۔ حدیث نمبر 2848۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اناج لانے والوں کو راستے میں جا کر نہ ملو، جو شخص اسے ملے اور اس سے غلہ خرید لے پھر اس کا مالک بازار آ جائے تو اسے اختیار حاصل ہے، چاہے تو سودا رہنے دے اور چاہے تو فسخ کر دے۔ حدیث نمبر 2849۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سامان تجارت کو شہر سے باہر جا کر نہ ملو حتیٰ کہ اسے بازار میں اتار دیا جائے۔ حدیث نمبر 2850۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے بھائی کی بیوی پر بھی کرے نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح بھیجے مگر یہ کہ وہ اسے اجازت دے دے۔ حدیث نمبر 2851۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے مسلمان بھائی کی بیوی طے ہونے تک بھاؤ نہ کرے۔ حدیث نمبر 2852۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے، لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض کو رزق فراہم کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2853۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے پہناووں اور 2 طرح کی تجارت سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملاسمہ اور منابضہ سے منع فرمایا۔ ملاسمہ یہ ہے کہ آدمی دن یا رات کے وقت کسی دوسرے شخص کے کپڑے کو ہاتھ سے چھوتا ہے اور اسے الٹ پلٹ کر نہیں دیکھتا، بس اسی طرح بھی ہو جاتی ہے، جبکہ منابضہ یہ ہے کہ آدمی اپنا کپڑا دوسرے شخص کی طرف اور وہ اپنا کپڑا اس پہلے شخص کی طرف پھینکتا ہے، بس اسی طرح بن دیکھے اور بغیر رضامندی کے بھی ہو جاتی ہے۔ اور وہ پہناوے یہ ہیں، ان میں سے ایک اشتمال السماح ہے اور وہ یہ کہ وہ اپنا کپڑا اپنے کسی ایک کندھے پر رکھے اور اس کا ایک پہلو ظاہر ہے جس پر کوئی کپڑا نہ ہو، اور دوسرا پہناوا یہ ہے کہ گوٹھ مار کر اس طرح بیٹھنا کہ اس کپڑے کا کچھ بھی حصہ اس کی شرمگاہ پر نہ ہو۔ حدیث نمبر 2854۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکری پھینک کر بھی کرنے اور دھوکے کی بھی کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2855۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل الحولاتوں کی بھی سے منع فرمایا اور اہل جاہلیت اس طرح کی بھی کیا کرتے تھے، اور اس طرح کہ آدمی اس اقرار پر اونٹنی خریدتا کہ یہ اونٹنی بچہ جنے گی اور پھر جب وہ بچہ جنے گا تب اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حدیث نمبر 2856۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نر سے جفتی کرانے پر اجرت لینے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2857۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے اونٹ پر جفتی کرانے پر اجرت لینے اور کھیتی باڑی کے لیے دی جانے والی زمین اور پانی پر اجرت لینے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2858۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ضرورت پانی فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2859۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ضرورت پانی فروخت نہ کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے گھاس فروخت کی جائے۔ حدیث نمبر 2860۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناج کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا تو آپ کو انگلیاں نم ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اناج والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول اس پر بارش ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے اناج کے اوپر کیوں نہ کیا تاکہ لوگ جان لیتے، جان لو جس شخص نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں۔ حدیث نمبر 2861۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معین اشیاء میں استثناء کرنے سے منع فرمایا، البتہ اگر وہ مستثنیٰ چیز معلوم ہو تو جائز ہے۔ حدیث نمبر 2862۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کی بیج سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ پک کر سیاہ ہو جائیں، اور دانوں غلہ اناج وغیرہ کی بیج سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ پک کر سخت ہو جائے۔ امام ترمذی اور ابو داؤد نے اسے اسی طرح روایت کیا ہے، اور ان دونوں کے ہاں انس سے مروی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی بیج سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو جائیں، البتہ ابن عمر سے مروی روایت میں یہ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی بیج سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو جائیں، اور یہ اضافہ جو مساوی میں ہے وہ یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی بیج سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو جائیں، البتہ ان دونوں کی ابن عمر سے مروی روایت میں مذکورہ الفاظ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی بیج سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو جائیں، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 2863۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے ساتھ قرض کی بیج کو ممنوع قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 2864۔
عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانہ لے کر بھی کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2865۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور و بے بس شخص کی بیج سے، دھوکے کی بیج سے اور پھلوں کے بیج سے اس سے پہلے کہ وہ پک جائیں منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2866۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کلاب قبیلے کے ایک آدمی نے نر سے جفتی کرانے کی اجرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے اسے منع کیا، تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو جفتی کراتے ہیں لیکن بن مانگے ہدیے کے طور پر ہمیں نوازا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدیتاً رکھنے کی اجازت دے دی۔ حدیث نمبر 2867۔ حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز بیچنے سے مجھے منع فرمایا جو میرے پاس موجود نہ ہو۔ ترمذی کی ایک دوسری روایت اور ابو داؤد اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے لیکن وہ میرے پاس نہیں ہوتی تو میں اسے بازار سے خرید دیتا ہوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تیرے پاس نہ ہو اسے نہ بیچ۔ حدیث نمبر 2868۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بی میں دو بی سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2869۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ دو بی سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2870۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض اور بی ایک ساتھ جائز ہے، نہ ایک بی میں دو شرطیں، اور نہ ہی اس چیز کا منافع جائز ہے جس کا ضامن نہیں، اور اس چیز کی بھی جائز نہیں جو تیرے پاس نہیں۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2871۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں مقام نکی پر اونٹوں کو دیناروں کے بدلے بیچا کرتا تھا اور ان کی جگہ درہم وصول کرتا تھا، اور کبھی درہموں میں بیچتا اور ان کی جگہ دینار وصول کرتا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسی روز کی قیمت وصول کرو اور جب تم دونوں جدا ہو تو تمہارے درمیان لین دین باقی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 2872۔ عطا بن خالد بن حوزہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک تحریر نکالی جس کی عبارت یوں تھی، یہ تحریر اس چیز سے متعلق ہے جو عطا بن خالد بن حوزہ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام یا لونڈی خریدی، اس میں کوئی بیماری ہے، نہ کوئی بری عادت اور نہ کوئی اخلاقی برائی، اور یہ مسلمان کی مسلمان سے بھی ہے۔ ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 2873۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمبل اور پیالہ بیچنے کا ارادہ کیا تو فرمایا اس کمبل اور پیالے کو کون خریدتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا میں ان دونوں کو ایک درہم میں خریدتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ چنانچہ ایک آدمی نے 2 درہم کے عوض انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید لیا۔ حدیث نمبر 2874۔ واصلہ بن اسقا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص عیب و نقص والی چیز بیچتا ہے اور اس کے متعلق بتاتا نہیں تو وہ اللہ کی ناراضی میں رہتا ہے یا فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ کتاب البیوع میں ہے مشروط تجارت کا بیان۔ حدیث نمبر 2875۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تعبیر پیوند کے بعد کھجور کا درخت خریدے تو اگر خریدار شرط قائم نہ کرے تو اس کا پھل بیچنے والے کا ہے، اور جو شخص کوئی غلام بیچے اور اس کا کچھ مال ہو تو وہ مال بیچنے والے کا ہے، الا یہ کہ خریدار اس کی شرط قائم کر لے۔ مسلم اور امام بخاری نے اسے صرف پہلا حصہ ہی بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 2876۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک ذاتی اونٹ پر سفر کر رہے تھے جو کہ تھک چکا تھا، اسی اسنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے اسے مارا تو وہ یوں چلنے لگا کہ وہ پہلے کبھی ایسے نہیں چلتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک اوقیہ کے بدلے میں مجھے بیچ دو۔ جابر نے عرض کیا میں نے اسے بیچ دیا، البتہ میں نے اپنے اہل و عیال تک پہنچنے کی مہلت لے لی۔ جب میں مدینے پہنچا تو میں نے اونٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کی قیمت مجھے ادا کر دی، اور ایک دوسری روایت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت بھی ادا کر دی اور وہ اونٹ بھی واپس کر دیا۔ بخاری مسلم اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو فرمایا اسے قیمت ادا کر دو اور زیادہ بھی دے دو، انہوں نے مجھے قیمت بھی ادا کی اور ایک قرات مزید عطا کیا۔ حدیث نمبر 2877۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو انہوں نے کہا میں نے
9 اوقیہ پر آزادی حاصل کرنے کے لیے کتابت کی ہے اور ہر سال 1 اوقیہ دینا ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مدد فرمائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تمہارے مالک پسند کریں تو میں یہ رقم ایک ہی مرتبہ ادا کر دیتی ہوں اور تمہیں آزاد کرا دیتی ہوں، لیکن تمہاری وراثت میری ہوگی۔ وہ اپنے مالکوں کے پاس گئیں تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ولا ان کے لیے ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خرید کر آزاد کر دو۔ پھر آپ لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا اما بعد لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں، اور جو شرط اللہ کی کتاب میں نہ ہو خواہ وہ 100 شرطیں ہوں تو وہ باطل ہے۔ اللہ کی قضا زیادہ حق رکھتی ہے اور اللہ کی شرط زیادہ معتبر ہے، اور ولا آزاد کرنے والے کا حق ہے۔ حدیث نمبر 2878۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کو فروخت کرنے اور اسے ہیبہ کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2879۔ مخلد بن خفاف بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک غلام خریدا تو میں نے اس سے آمدنی حاصل کی، پھر مجھے اس کے ایک نقص کا پتہ چلا تو میں اس کا مقدمہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس لے گیا تو انہوں نے اسے واپس کرنے کا فیصلہ میرے حق میں کیا اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی واپس لوٹانے کا فیصلہ میرے خلاف کیا۔ میں عروہ کے پاس گیا اور انہیں سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا میں پچھلے پہر ان کے پاس جاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملے کا فیصلہ کیا کہ خراج زمان کے بدلے میں ہے۔ عروہ پچھلے پہر ان کے پاس گیا اور انہیں بتایا تو انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا کہ میں شخص سے وہ خراج کی رقم واپس لے لوں جو انہوں نے مجھ سے لے کر اسے دلوائی تھی۔ حدیث نمبر 2880۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو بیچنے والے کی بات معتبر ہوگی جبکہ خریدار کو اختیار حاصل ہوگا۔ ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت میں ہے کہ فرمایا جب خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان اختلاف ہو جائے جبکہ فروخت شدہ چیز ویسے ہی موجود ہو اور ان دونوں کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو تو بیچنے والے کی بات معتبر ہوگی یا پھر وہ بھی واپس کر دے۔ حدیث نمبر 2881۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی بھی واپس کر دے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی لغزشیں معاف فرما دے گا۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، جبکہ شرح سنہ میں مسابق الفاظ کے ساتھ شرح شامی سے مرسل روایت ہے۔ حدیث نمبر 2882۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی تو جس شخص نے زمین خریدی تھی اس نے زمین میں ایک گڑھا پایا جس میں سونا تھا۔ جس شخص نے زمین خریدی تھی اس نے اسے کہا تم اپنا سونا مجھ سے لے لو کیونکہ میں نے تو تم سے صرف زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا۔ زمین بیچنے والے نے کہا میں نے زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب تمہیں بیچ دیا تھا، اور وہ دونوں اپنا مقدمہ ایک آدمی کے پاس لے گئے تو جس آدمی کے پاس وہ مقدمہ لے کر گیا اس نے کہا کیا تمہاری اولاد ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا میرا ایک لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میری ایک لڑکی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا لڑکے کی لڑکی سے شادی کر دو اور اس مال کو ان دونوں پر خرچ کر دو اور اس میں سے کچھ صدقہ کر دو۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔